ایک ایسی قوم جو خدا کو جانتی ہی نہیں، اس نے ہماری مسیحی سرزمین پر حملہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے گرجا گھروں کی مقدس قربان گاہوں کو اپنے کرتوتوں سے تباہ کر دیا ہے۔ مسیحیوں کا خون مقدس فواروں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مسیحیوں کو کاٹتے ہیں اور خواتین کی اتنی توہین کرتے ہیں کہ میں اس کا کیا ذکر کروں۔ اس کا تو تذکرہ ہی گناہ ہے۔ اچھا ہے تم سمجھ جاؤ اور میں خاموش رہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کیتھولک پوپ اربن II نے نومبر 1095 میں فرانسیسی شہر کلیئرمونٹ میں خجون کے سامنے کہے تھے۔ وہ لوگوں پر یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں مسلمان مسیحیوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر بیت المقدس میں رہنے والے مسیحیوں اور یورپی زائرین کے ساتھ تو انتہائی وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے، یہ وہ بتانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ ساری کہانی محض پراپیگنڈا تھی۔ مڈل ایسٹ اور خاص طور پر بیت المقدس میں مسیحیوں سے کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ جتنا وہ بتا رہے تھے وہاں تو مسلمان اور مسیحی مل جل کر رہتے تھے، لیکن پوپ کی اس پراپیگنڈا تقریر نے یورپ بھر میں آگ لگا دی۔ کچھ ہی عرصے میں 1,00,000 سے زائد یورپین مرد و عورت اور بچے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لینے کے عزم کے ساتھ یورپ سے روانہ ہوئے۔ یہ خونی جنگ کا آغاز تھا جس کی تباہ کاریوں نے 2 صدیوں تک مڈل ایسٹ کو اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ ان لڑائیوں نے ایسے المیوں کو جنم دیا جن کی داستانیں سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ان جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پوپ اربن II نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیوں کیا اور ان جنگوں نے مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کو کیسے بدلا؟ لینڈ آف نالج صلاح الدین ایوبی کی سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھائے گا۔ مائی کیورس فیلو صلیبی جنگوں کی بنیاد 1071 میں منذکرت کی لڑائی کے دوران رکھی گئی تھی۔ اس جنگ میں سلجوق سلطان الب ارسلان نے ایسٹرن رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت کو شکست فاش دی تھی۔ اس جنگ کے بعد اگلے 20 برس کے دوران سلجوق امپائر کی سرحدیں مشرق میں سینٹرل ایشیا سے لے کر مغرب میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے قریب جا پہنچی تھی۔ جنوب میں ان کی سلطنت کی حد مصر کے بارڈرز تک تھی اور مصر میں فاطمی خلافت قائم تھی۔ بیت المقدس پر بھی سلجوقوں کا کنٹرول تھا، جبکہ عباسی خلفاء بھی سلجوقوں کے زیر سایہ ہی اپنی خلافت کا برم رکھے ہوئے تھے۔ ایسے میں قسطنطنیہ شہر یورپ اور سلجوقوں کے درمیان آخری دیوار رہ گیا تھا۔ قسطنطنیہ میں بیٹھے رومن شہنشاہ الگیسیس I کو یہ فکر لاحق تھی کہ سلجوقوں کا سیلاب نہ روکا گیا تو قسطنطنیہ کے ساتھ پورا ایسٹرن رومن امپائر ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پوپ اربن II کے پاس اپنے نمائندے بھیج کر ان سے مدد مانگی۔ پوپ اربن II پہلے ہی یورپ کو پوری طرح چرچ کے کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں الگیسیس I کی درخواست میں ایک موقع نظر آیا۔ انہوں نے سوچا اگر وہ یورپینز کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر کوئی مقدس جنگ شروع کروا دیتے تو یورپ میں ان کی اتھارٹی بڑھ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے الگیسیس I کا ساتھ دینے کی حامی بڑھ لی۔ پھر وہ 1095 میں فرانس کے دورے پر گئے۔ یہاں نومبر میں انہوں نے کلیئرمونٹ شہر میں ایک مذہبی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے اختتام پر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ذاتی طور پر عوام سے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اتفاق دیکھیے کہ کلیئرمونٹ وہ شہر ہے جہاں کچھ آتش فشاں بھی موجود ہیں، یعنی صلیبی جنگوں کا لاوا بھی اسی شہر میں پھٹا جس کا دامن پہلے ہی قدرتی آگ سے بڑا ہوا تھا۔ پوپ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کے خلاف مجمع کے جذبات کو خوب بھڑکایا۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسی خطاب میں انہوں نے رومن امپائر کی مدد کے ساتھ ساتھ لیبیوں کے لیے ایک اور ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری جنگ کا مقصد بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننا ہے۔ اس خطاب کے ساتھ ہی یورپ میں صلیبی جنگوں کے لیے بھرتیاں شروع ہو گئی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں
کہ صلیبی جنگوں کی اصطلاح پوپ نے ایجاد نہیں کی تھی۔ یہ ٹرم صلیبی جنگیں شروع ہونے کے تقریباً 1 صدی کے بعد سامنے آئی تھی۔ پوپ اربن II نے تو صلیبیوں کو مسلح زائرین کہا تھا، یعنی جو لوگ بیت المقدس پر قبضے کے لیے جائیں گے انہیں جنگجو نہ کہا جائے، بلکہ وہ تو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں، یعنی فاتح کی حیثیت میں وہ ان مقامات کی زیارت کریں گے۔ یہ ان کا خواب اور خیال تھا۔ پوپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو لوگ ان کی کال پر جنگ کرنے جائیں گے ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور انہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ پوپ کے ان اعلانات اور جنت کی خوشخبری کی تشہیر یورپ بھر میں کی جائے گی۔ پوپ نے خود بھی فرانس کے مختلف علاقوں کے دورے کر دیے، فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ یورپ سے صلیبی لشکر پہلے قسطنطنیہ پہنچیں گے اور پھر وہاں سے رومن فوجوں کو ساتھ لے کر ابنائے باسفورس کے پار سلجوق سلطنت پر حملہ کر دیں گے۔ پھر وہ موجودہ ترکیہ سے گزرتے ہوئے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پر اٹیک کریں گے۔ تو اب یوں تھا کہ 11ویں صدی کے آخر میں پوپ اور ان کے حامی پورے جوش و خروش سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے بھرتیاں کر رہے تھے۔ پوپ نے صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے 15 اگست 1096 کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی، یعنی اس تاریخ کو یورپ بھر سے فوجوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنا تھا۔ لیکن اس تاریخ سے کئی ماہ پہلے ہی ایک اور شخص جو پوپ جتنا کرسمیٹک تھا وہ اپنی فوج لے کر جنگ لڑنے چلا بھی گیا۔ اسے ہسٹری میں پیٹر آف دی ہرمٹ کہا جاتا ہے۔ ہرمٹ یعنی ایسا شخص جو تنہا اور دنیا سے لا تعلق ہو۔ اس کی مہم جوئی کو تاریخ میں پیپلز کروسیڈر یعنی عوام کی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ کون تھا یہ شخص؟ پیٹر دی ہرمٹ فرانس کا ایک پادری تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بیت المقدس گیا تھا اور مسلمان مسیحیوں پر جو مبینہ مظالم ڈھا رہے تھے وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اپنے قیام کے دوران ایک روز وہ چرچ آف دی ہولی سپریکا میں سو رہا تھا۔ وہ چرچ اس جگہ واقع ہے جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق کرائسٹ کو مصلوب کیا گیا تھا، اور یہیں ان کے عقیدے کے مطابق وہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ تو خیر سوتے میں اس نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حکم دے رہی ہیں کہ پیٹر جاؤ اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کراؤ۔ اس خواب کی تشہیر تو خوب ہوئی، لیکن ریکارڈ یہ ہے کہ اس کا بیت المقدس جانا تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہانی بہرحال روایتی اور جذباتی تھی۔ اس کہانی کے ذریعے پیٹر آف دی ہرمٹ نے عوام کی بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر غریب لوگ شامل تھے۔ ان کی تعداد 20 سے 30 ہزار تھی۔ اسی وجہ سے اس مہم کو پیپل کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ پیٹر آف دی ہرمٹ پوپ سے پہلے یہ عوامی لشکر لے کر فرانس سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس فوج نے قسطنطنیہ پہنچ کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ہی یورپ میں مسیحیوں کے روایتی مذہبی حریفوں یہودیوں کے خلاف کروسیڈ شروع کر دی۔ پیٹر کے حامیوں نے جرمنی میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دیا۔